بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ میں درد کے جو نسخہ جات ہیں اس دن جو نیشنل ہیلتھ فیڈریشن نے ایک پروگرام 10 جنوری کو منعقد کروایا تھا الفتح سپورٹ کمپلیکس میں، تو وہاں پر جو مجھے ذمہ داری دی گئی تھی پین مینجمنٹ پہ بات کرنے کی، تو وہ بات میرے سے مکمل نہ ہو پائی ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے۔ تو میں کچھ نسخے آپ کو بتا سکا تھا، تو اب دوستوں کے بہت سے فون آ رہے ہیں، کال آ رہے ہیں، اور دوست فرما رہے ہیں، اطباء حضرات فرما رہے ہیں کہ جو بقیہ نسخے رہ گئے تھے وہ بھی میں بتا دوں۔ تو میں نے پھر یہی اب سوچا کہ میں ایک ویڈیو کی شکل میں سارے وہ نسخے جو باقی رہ گئے تھے وہ بتا دیتا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، اور یہ نسخے عام عوام الناس تک بھی پہنچ جائیں تاکہ کسی کو فائدہ ہو جائے۔ تو میں نے جو نسخے بتا دیے تھے وہ تو آپ نے نوٹ کر لیے۔ تو میں اگلا نسخہ، جیسا کہ میں نے اپنے لیکچر میں بات کی تھی انجائنا کی، دل کے درد کی، تو یہ جو دل کا درد ہے اس کو ہم نے ابتدائی طبی امداد کے طور پر ہم نے اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ جب بھی انجائنا شدید ہو جائے یا دل کا درد ہو تو آپ کے پاس، آپ پریکٹیشنر ہیں ماشاءاللہ، مطلب کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آ جائے تو آپ نے بھیجنا اس کو ہاسپٹل ہی ہے۔ دل کے مریض کو جب اس کو اٹیک ہو گیا، دل کا شدید درد ہو رہا ہے، تو آپ نے اس کو ہاسپٹل بھیجنا ہے، لیکن ہاسپٹل بھیجنے سے پہلے جو انتظام، گاڑی آنے کا انتظام، ایمبولینس آنے کا انتظام ہو رہا ہے، ڈیورنگ دیٹ ٹائم، اسی ٹائم کے دوران آپ نے مریض کو ابتدائی طبی امداد ضرور دینی ہے۔ اور اسی طرح عام عوام الناس، اگر کسی کے گھر میں، کسی کے محلے میں، کسی کی فیملی میں کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، اس کو دل کا شدید درد ہو رہا ہے، تو وہ جو گاڑی کا انتظام کر رہے ہیں وہ تو اسی دوران گھر والے یہ چھوٹا سا ایک جو کعوہ میں بتانے لگا ہوں، یہ مریض کو آپ دے دیں گے تو اس سے مریض بڑے نقصان سے بچ جائے گا۔ مریض کی کلوٹنگ جو ہے وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی، مریض خیر و عافیت سے ہاسپٹل پہنچ جائے گا، ہاسپٹل جا کر اس کا چیک اپ ہو کے اس کا ٹریٹمنٹ ہو جائے گا۔ جب ہاسپٹل میں مریض چلا جائے گا، کارڈیالوجی میں اس کا چیک اپ ہو جائے گا، اس کی تشخیص ہو جائے گی، تو پھر آپ حضرات اس تشخیص کے بعد اگر آپ کے پاس علاج ہے تو آپ اس کا فرض کریں کوئی کورونری آرٹری بند ہے، اس کے والو کی بندش ہے، یا اس کو کوئی اور دل کا مسئلہ ہے، تو تشخیص میں آ جائے گا۔ پھر آپ اس تشخیص کے مطابق بعد میں اس کا مکمل علاج کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے۔ جو گھر والے ہیں وہ یہ ہے کہ مریض کو یہ کعوہ پلا کر تو ہاسپٹل تک پہنچا دیں گے تاکہ مریض کا کوئی بڑا نقصان نہ ہو۔ تو یہ کوئی بڑا نسخہ نہیں ہے، ایک چھوٹا سا ایک کعوہ ہے، ایک ٹی ہے۔ تو کیا کرنا ہے آپ نے کہ اجوائن دیسی جو ہے اس کا 1 چمچ لینا ہے، اور 2 کپ پانی میں اس کو ابال لینا، 2 کپ پانی کے ڈال کر اس کو بوائل کرنا، اس کو 1 سے 2 منٹ لگیں گے ابالنے میں، ٹھیک ہے۔ تو اجوائن دیسی کم از کم ہمارے پاکستانی پنجابی لوگوں کے گھروں میں ہوتی ہے، اگر نہیں ہے تو آج سے ہر بندہ، حکیم صاحبان کے پاس، آپ کے پاس تو اجوائن کے نسخے بھی بہت ہوتے ہیں، میں عام عوام سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہر بندہ اپنے گھر میں اجوائن دیسی موجود رکھے، کوئی 10-20 روپے کی لے کے، خدا نخواستہ یہ کعوہ پھر ایسا کرنا ہے کہ آپ نے 2 کپ ڈال کر 2 کپ پانی کے 1 چمچ اجوائن دیسی کا ڈال لیا ہے، اس کو آپ نے پکا لیا 1-2 منٹ۔ تو اب یہ آپ نے نیم گرم کعوہ جو ہے، اگر آپ کے گھر میں شہد ہے تو شہد ڈال دیں، ورنہ آپ ایسے ہی وہ جو دل کا درد کا مریض تڑپ رہا ہے درد سے، تو اس کو آپ گھونٹ گھونٹ پلا دیں، ٹھیک ہے، جب تک گاڑی نہیں آ آپ نے یہ ٹریٹمنٹ اتنی دیر میں ہی کرنا ہے جتنی دیر اس کے لیے کوئی گاڑی کا اس کو ہاسپٹل لے جانے کا انتظام نہیں ہو پا رہا۔ تو یہ پلا دیں گے تو انشاءاللہ اس سے جو دل کا درد ہے وہ بڑھے گا نہیں اور مریض کو نقصان نہیں
پہنچے گا۔ تو اسی طرح ہی یہ اگر میں عام لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ گھر میں اجوائن رکھیں گے تو رات کو کسی کو پیٹ میں درد ہو گیا، شدید کولنج ہو گیا ہے، گردے میں درد ہو گیا ہے، یا خدا نخواستہ کوئی ایسی فیمیل ہے جس کو رات کو مینسز کا درد شروع ہو گیا ہے، تو یہ ان سب پرابلمز کے لیے جتنے بھی اسپازموڈک پینز ہیں ان کے لیے اجوائن کی ایک چٹکی آپ گرم پانی سے کھلا دیں۔ اگر قہوے کا اہتمام نہیں ہے، آج کل ایسے حالات ہے پاکستان میں کہ گیس نہیں آ رہی اور کوئی انتظام نہیں ہے، تو وہ ویسے اجوائن کی ایک چٹکی آپ لے کر گرم پانی سے کھلا دیں۔ گرم پانی تو پھر وہ چلو اسی سے اوون میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال کسی نہ کسی طرح 1 گرام اجوائن جو ہے وہ مریض کے معدے میں چلی جائے گی، زبان پہ رکھتے ہی زبان کے جو ریسیپٹرز ہیں وہ اس کو سینس کر کے دل کے جو ہوتی ہے نالیاں، اس کو وہاں سے ہی وہ کھلنا شروع ہو جائیں گی، ڈائلیشن شروع ہو جائے گی، نائٹرک آکسائڈ جو ہوتی ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گی اور مریض کی جو ہے وہ بچت ہو جائے گی۔ تو اسی طرح معدے کے دردوں میں بھی یہ آ گیا نسخہ، تو یہ آپ لوگوں کو پہلے بھی علم میں ہوگا، لیکن یہ میرا تجربہ شدہ ہے۔ آپ اس طرح کر لیں، دیکھنے کو معمولی چیز ہے لیکن بہت بڑی چیز ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں پریکٹیشنر حضرات جو میرے محترم طبہ حضرات ہیں اس دن تشریف لائے تھے یا دنیا میں سے کہیں بھی مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، تو ایک ہمارا جو ہے ہربل پین کلر کے نام سے میرا نسخہ ہے کہ وہ بخاروں میں، نزلے میں، زکام میں، کہیں بھی جسم میں درد ہو رہا ہے تو میں اس کو یوز کرواتا ہوں، اور وہ بہت سادہ سا نسخہ ہے۔ بخار کے لیے میں نے کبھی کوئی دوسری دوائی نہیں دی، مطلب یہ پیناڈول، پیراسٹامول وغیرہ یا اس طرح کی ریکمینڈ نہیں کرتا۔ تو میں پیناڈول، پیراسٹامول، پوسٹون کی جگہ، بروفن کی جگہ یہ نسخہ استعمال کرتا ہوں جو آپ کو بتانے لگا ہوں۔ بڑا سمپل نسخہ ہے، اس میں بھی صرف 2 چیزیں ہیں۔ وہ ایک چیز تو ہے کشتا گاؤ دنتی، آپ سب لوگ بناتے ہیں، لیکن اگر آپ کشتا گاؤ دنتی ایک دفعہ اس کو آپ نیم کے پتوں میں بنا لیں، ایک دفعہ آپ اس کو کوار گندل میں بنا لیں، اور ایک دفعہ آپ اس کو اجوائن کے نگدے میں بنا لیں، تو یہ کشتا گاؤ دنتی جو ہے یہ میں یوز کرتا ہوں۔ اور یہ کشتا گاؤ دنتی جو ہے یہ 100 گرام ہوگا۔ اور دوسری چیز ہے ہلدی خالص گنڈی لے کر آپ نے پیس لینی ہے، خود بازاری ہلدی نہیں لینی۔ تو یعنی دونوں برابر کشتا گاؤ دنتی اور ہلدی خالص پیسی ہوئی دونوں برابر وزن لے کر ان کو مکس کر کے آپ لوگوں نے رکھنا ہے۔ آپ اس کے چاہیں تو 0 کیپسول بھر لیں، 1 سے 2 کیپسول صبح دوپہر شام، بخار والے کو دیں، کوئی بھی جسم میں درد ہے، سر درد ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ نسخہ جو ہے یہ ہے اینالجیزک ہے، پین کلر ہے، اینٹی پائریٹک ہے، یعنی اپنے بخار کو بھی یہ کم کرتا ہے، پسینہ لاتا ہے، درد کو دور کرتا ہے۔ تو بخاروں کے لیے جو ابتدائی جو پین کلر کے طور پر، جو اینٹی پائریٹک کے طور پر جو دوائی ہوتی ہے وہ یہ یوز کرتا ہوں۔ تو ساتھ اگر ملیریا ہے تو آپ ملیریا کی دوائی دیں، ساتھ اگر بخار کوئی ٹائیفائڈ ہے تو اس کی دوائی دیں۔ تو یہ اینالجیزک کے طور پر، یعنی جس پسینہ لانے کے لیے اور درد دور کرنے کے لیے یہ دوائی ہے۔ عام بھی دردوں میں اس کو استعمال کرایا جا سکتا ہے، کیونکہ ہلدی جو ہے وہ اینٹی انفلامیٹری ہے، سوزشی دردوں میں بھی اس کو استعمال کرایا جا سکتا ہے۔ اور چونکہ ہلدی کے اندر بھی کرکیومین جو اس کا ایکٹیو انگریڈینٹ ہے وہ بذات خود دافع درد ہے، تو اس لیے وہاں باقی وجہ المفاصل میں بھی اس کو استعمال کرایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے اس کے علاوہ ایک نسخہ میں اور آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ جو جوڑوں کے درد ہوتے ہیں، وجع المفاصل، چاہے وہ گیٹھیا کے درد ہو گئے، آرتھرائٹس کے ہو گئے، تو ہڈیوں کے درد ہو گئے، تو اس کے لیے بھی ایک نسخہ ہے، وہ ہے آپ نے السی لینی ہے۔ السی 100 گرام لے لیں، اس کو آپ بریاں کر لیں توے پہ تھوڑا تھوڑا۔ اس کے بعد آپ سرنجا شیریں لے لیں، وہ بھی 100 گرام لے لیں۔ اس کے بعد آپ سونٹھ لے لیں، سونٹھ جس کو کہتے ہیں، زنجبیل خشک کہتے ہیں، یہ تینوں چیزیں اب مجھے یاد نہیں کہ اس دن میں نے یہ نسخہ بتا دیا تھا یا نہیں،
बहरहाल ये वजह मफासल के लिए, जोड़ों के दर्दों के लिए, जोड़ों की सख्ती हो गई हो, तो उसके लिए ये तीनों चीज़ें हम वज़न आप पीस कर रख लें। आप कैप्सूल भर लें ज़ीरो वाले, तो 1 या 2 कैप्सूल मर्ज़ की नौइयत के मुताबिक, मरीज़ की जिन्स और मरीज़ की उम्र के मुताबिक आप ये कैप्सूल नीम गर्म पानी या नीम गर्म दूध पत्ती के साथ आप दे सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जोड़ों के दर्द के लिए ही आम जिस्मानी दर्द, चूँकि बात ही पेन मैनेजमेंट की हो रही है और सारी मैंने दर्द की बात करनी है ना, तो इसके अलावा एक और बड़ा नुस्खा है कि जो हिडन पेन्स होते हैं, मरीज़ कहता है कि कभी मुझे इधर दर्द हो गई, कभी इधर हो गई, कभी टाँग में हो गई, कभी सर में हो गई, कभी कमर में हो गई। तो या पुरानी दर्दें हैं कि बस मरीज़ उठता-बैठता हाय-हाय भी किए जाता है, दर्दों के साथ-साथ काम भी किया जाता है। तो इसके लिए हमारी एक दवाई, और ख़ास तौर पर पुरानी ऐसी दर्दें जो जोड़ों की दर्दें हों, तो इसके लिए एक हमारी दवाई है पिप्लामोल। पिप्लामोल लेनी है, और दूसरी है रेवंद खताई और पिप्रामोल। दोनों को आपने हम वज़न लेकर पीस कर रख लेना है, इसके कैप्सूल भर लेने हैं। तो ये जो जोड़ों के मरीज़ हैं, गठिया के मरीज़ हैं, उसमें जो भी आपने दवाई देनी है, साथ ये ज़रूर देनी है, ये जो इसमें रेवंद खताई है, इसका बहुत बड़ा कमाल है। तो ये हीलिंग का काम भी करती है, अगर जोड़ों में जो झिल्ली वो हो गई है, डैमेज हो गई है, या साइनोवियल फ्लूइड का मामला, तो ये किस तरह काम करती है, जो तो फिर कभी मौका मिला आपको बताएंगे। आपको पता है फ़लसफ़ा बयान करने के लिए तो फिर 1 घंटा चाहिए ना मुझे। तो एक ये नुस्खा हो गया। अच्छा, दर्दों के लिए एक तेल भी आपको बता देता हूँ कि पट्ठों की दर्दें हैं, जोड़ों की दर्दें हैं, जिसमें कहीं चोट लग गई है, नील पड़ गए हैं, तो इन सब किस्म की दर्दों के लिए एक्सटर्नल यूज़ के लिए, बैरूनी इस्तेमाल के लिए एक तेल है। वो तेल का नुस्खा क्या है कि वो है रोगन कुंजद, यानी तिलों का तेल 1 किलो लेना है आपने। लहसुन आपने लेना है 300 ग्राम। उसमें सिम्बलू आता है, हमारी एक दवाई है सिम्बलू, इसको साक सिम्बलू भी कह देते हैं, सिम्बलू भी कह देते हैं। तो ये आपने 100 ग्राम लेना है। लौंग आपने लेने हैं 50 ग्राम। तो इसमें जायफल जो है वो भी 50 ग्राम। तो ये सारी चीज़ें जिस तरह मैंने बताई हैं, आप वीडियो को पॉज़ करके रोक के फिर सुन लेना, वरना वीडियो मेरा बहुत लंबा हो रहा है। तो ये आपने सारी चीज़ों को दरदरी करके रोगन कुंजत जो है उसमें डालकर हल्की आंच पर पकाना है। आपको आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक हल्की आंच पर पकाएंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है वो पहले ब्राउन, उसके बाद स्याही माइल हो जाएंगी। स्याह भी हो जाए तो कोई बात नहीं। उसके बाद आप इस रोगन को, इस तेल को पुन छान कर रख लें। ये आपका दर्दों का बेहतरीन तेल है। चाहे मरीज़ को चोटें लगी हैं, नील पड़ गए हैं और चोटों की दर्दें हैं, या मस्कुलर पेन्स हैं, पट्ठों की दर्दें हैं, या जॉइंट पेन है, जोड़ों की दर्दें हैं, या गठिया है, तो जो बैरूनी तौर पर कहीं स्वेलिंग भी है, तो या आजकल जो कई लोगों को सर्दी की वजह से उनके पाँव सूज जाते हैं, हाथ पाँव में सोजिश आ जाती है, या खून मुंजमद हो जाता है, तो सब के लिए आप ये तेल जो है नीम गर्म करके इस तेल को वहाँ पर जहाँ पर दर्द हो रही है, पट्ठे हैं, जोड़ हैं, लगाकर वहाँ उसको आपने कवर करना है। आप उसको कपड़े से, गर्म कपड़े से कवर कर दें, आप जुराब से कवर कर दें, आप किसी चीज़ से कवर करके तो उसको रखें, रात को लगाएं, फिर सुबह को भी लगा दें, 2-3 दफ़ा अगर लग जाए, धूप हो तो धूप में बैठ के लगा लें। तो ये दर्दों के लिए बहुत अच्छा तेल है, हर किस्म की दर्दों के लिए। यहाँ पट्ठों की दर्दें हैं, और अगर पट्ठे कमज़ोर हैं, आप मेरा इशारा समझ रहे हैं, किसी भी हिस्से के पट्ठे कमज़ोर हैं, तो आप ये तेल वहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो अब वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, एक और वीडियो बना दूंगा बाकी नुस्खों पे, तो वो आप फिर इस तरह नुस्खे सारे आप तक पहुँच जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस बात पे आमादा किया कि बाकी नुस्खे भी बयान करूँ, तो नुस्खे सारे आपके लिए हैं, आप इस्तेमाल करें, लोगों की फलाह का काम करें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।